تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں علماء کو، میڈیا کو، مشائخ کو، عوام کو، حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے عذاب کو دعوت نہ دیں اور اس طرف دھیان دیں، اور یہ جو دانستہ یا نادانستہ طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی ملک میں توہین ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کی کوشش کریں۔ آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل سے میں یہ حکمران بالا تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی کرسی کی لالچ نہیں ہے، ہمیں حکومت کی لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی کرسی کے تحفظ کی بات بھی اس میں ہے۔ جب یہ قرآن کریم کا تحفظ کریں گے، مقدس اوراق کو محفوظ کریں گے، تو اس سے ہماری جان مال بھی محفوظ ہوگا، ان کی جان مال بھی محفوظ ہوگا۔ اگر قرآن کریم یوں ہی نعوذ باللہ من ذالک کوڑے کے ڈھیر پر اور اس طرح گندے نالیوں میں پھرتا رہا تو پھر نہ تو کوئی ملک بچا سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم پر خدا کا عذاب آئے گا، اور خدا کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ دفعہ 44 لگائی گئی لاک ڈاؤن وغیرہ کے معاملے میں، تو کتنی سختی کے ساتھ جو ہے نا حکومت نے SOPs پر عمل درآمد کروائے، لوگوں کے کاروبار تک بند کروا دیے، کھانا پینا تک لوگوں کا بند ہو گیا، ہر پورا نظام متاثر کر کے رکھ دیا، جام کر کے رکھ دیا ملک کو۔ نشہ اقتدار کب اترے اور یہ قرآن کریم کی جو ایک توہین ہو رہی ہے ہم مسلمانوں کے ہاتھوں ایک اسلامی ملک میں، دانستہ یا نادانستہ طور پر، تو اس کا خاتمہ کس وقت ہوگا؟ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری تڑکا۔ ناظرین، آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی مقدس ادارہ ہے۔ ان کا جو بیسک کام ہے یہ مختلف جو قرآن پاک ہوتے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں، یا اخبارات کے اوپر آیات وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، یا کسی بھی پیپر کے اوپر ایسے مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں، ان کو یہ جمع کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں مختلف جگہوں سے، مختلف محلوں سے، نہروں سے، سیف جگہ پہ جو ہے نا ان کو جمع کرتے ہیں تاکہ کسی بھی مقدس الفاظ کی، مقدس چیز کی جو ہے نا بے حرمتی نہ ہو سکے۔ جبکہ جو ہمارے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے پراپرلی، وہ بہت سارے لوگ کچھ جو کاغذات ہیں، جو مقدس اوراق ہیں، وہ ہمارے کچھ نہروں میں بہا دیتے ہیں، کچھ لوگ دفن کر دیتے ہیں، کچھ جلا دیتے ہیں۔ پیر سید امام علی شاہ گولڑوی لودھرا شریف والے کے خلیفہ پیر خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب نے 1952 کے اندر یہ کام شروع کیا۔ اپنے طور پہ انہوں نے کام شروع کیا تھا جس کو کہتے ہیں کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ میری بیک سائڈ پہ ایک پوری ٹیم کھڑی ہے جو اس مقدس کام کو جو سر انجام دیتی ہے، مختلف جگہ سے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، اور وہاں سے یہ سارے معاملہ جو جتنے بھی مقدس اوراق ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ محفوظ کر دیتے ہیں، جس کا انہوں نے نام رکھا ہے قرآن محل۔ قرآن محل کے اندر یہ سب کو جو ہے نا وہ جمع کر لیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی مقدس اوراق کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو پیر خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب نے 1952 میں یہ کام شروع کیا، تو یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ جو ہے ان کے صاحبزادے تک پہنچ گیا، جن کا نام مفتی محمد رضا صدیقی صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس وقت یہ ایک باقاعدہ ایک تنظیم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ 2015 میں اس کو باقاعدہ رجسٹر کروایا گیا ہے، جس کا نام عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بیسیکلی کام کیا ہے، کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ، اور کن کن مشکلات سے گزر کے انہوں نے یہ شروع کیا ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پیر خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب کے صاحبزادے مفتی محمد رضا صدیقی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بے شک بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی مقدس کام ہے۔ اس کام کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے بہت ہی کم ہے۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہماری معاونت فرمائی تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے۔ آپ کی تنظیم کے بارے میں نے سنا ہے کہ 300 سے زائد قرآن محل جو ہیں پورے پاکستان میں یا مختلف شہروں میں آپ اب تک تعمیر کر چکے ہیں۔ جی الحمدللہ، 300 سے زائد قرآن کنویں، قرآن محل جو ہیں وہ تعمیر کیے جا چکے ہیں، اور مزید تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوستوں کو، جو ہمارے مریدین متعلقین ہیں والد بزرگوار کے، ان کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ نصب العین ہونا چاہیے۔ قرآن کریم، فرقان حمید جو بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پڑھنے کے قابل نہیں رہتے، ان کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن محل بنائے، اور الحمدللہ دوست اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور قرآن محلات تعمیر ہو بھی رہے ہیں، اور کئی قرآن محلات بھر چکے ہیں جو ہم نے سیل بند کر دی ہیں۔
اور ان کے متبادل ہم نے مزید تعمیر شروع کر دی ہے۔ 300 سے زائد آپ بتا رہے ہیں مختلف شہروں میں، تو مختلف شہروں سے مطلب کس طرح سے یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں یا کہاں پہ لائے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے نمبرات دیے گئے ہوتے ہیں، ہم نے مختلف قسم کے نمبر دیے ہوئے ہیں آپ نے، تو ہمیں فون آتے ہیں کبھی مساجد سے، کبھی مدارس سے، کبھی خانقاہوں درباروں سے، اور اس کے علاوہ گلی محلوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھمبوں پر، بجلی کے پولوں پر یہ ڈبے آویزاں کیے گئے ہوتے ہیں، دیواروں میں بھی یہ مقدس اوراق، اور اس کے علاوہ سبز منڈیوں میں سے اٹھاتے ہیں لوگ، فروٹ کی پیکنگ کرتے ہیں اس میں، تو اس کے بعد وہ اس کو کوڑے کے ڈھیر پر بھی پھینک دیتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ مقدس اوراق، مقدس تحریرات جو ہیں وہ کوڑے کے ڈھیروں سے بھی جمع کی جاتی ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ نہروں میں بہا دیتے ہیں کہ یہ محفوظ ہو جائیں گے، جبکہ نہروں کا پانی جو ہے وہ اب پاک نہیں رہا، اور سیاہی پختہ ہونے کی وجہ سے دھلتی نہیں ہے، تو اس سے بھی کافی جو ہیں وہ دل خراش مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو ہم ایسے مختلف مقامات سے مقدس اوراق کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے تو ان کو شرعی طریقے سے تحفظ دیتے ہیں۔ جو قرآن محل ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے اس کی؟ جی، وہ ایک اجتماعی قبر شریف کی طرح ایک جو ہے وہ جگہ بنائی جاتی ہے، جس میں بطور حفاظت ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ 4 طریقے ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں مقدس اوراق جب بوسیدہ ہو جائیں ان کو محفوظ کرنے کے، تو ان میں سے جو احناف ہیں ہمارے فقہ حنفی کے جو علماء ہیں، تو ان کے نزدیک جو مختار مذہب کے مطابق جو قول ہے وہ یہ ہے کہ تدفین کی جائے ان کی اوراق مبارک کی، تو ہم ان کو شرعی طریقے سے بطور دفن محفوظ کر دیتے ہیں۔ وہ اس میں ایک ابدی طور پر سمجھ لیں کہ اس میں محفوظ ہو گئے، اب ان میں سے نکالیں گے نہیں ہم، بلکہ جب قرآن مال بھر جائے گا تو اس کو سیل بند کر کے بند کر دیا جائے گا ایک اجتماعی قبر شریف کی۔ آپ کے والد محترم نے یہ کام شروع کیا تھا 1952 میں، تو اسی کو آپ لے کے چل رہے ہیں آگے، تو آگے بھی آپ کا کوئی سلسلہ کار ہے، کوئی لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یا اکیلے ہی کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ عوامی سطح پر تو اس میں کافی دوست احباب جو ہیں وہ شریک ہیں، اس میں کوئی مالی طور پر معاونت کرنے والے ہیں، کوئی اپنا وقت دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو صبح کو اپنا کام کرتے ہیں اور شام کے وقت جو ہے وہ یہ مقدس اوراق کو محفوظ کرنے کا کام کرتے ہیں، یا اتوار کی چھٹی کو یا اس کے علاوہ کوئی اور دن مخصوص کر لیتے ہیں جس میں وہ مقدس اوراق اٹھا کر ہمارے قرآن محلات میں پہنچاتے ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جیسے ٹیم بھی نظر آ رہی ہے مجھے پیچھے، یہ مطلب پے لے رہی ہے، کوئی ان کو تنخواہ وغیرہ دیتے ہیں آپ، یا اگر رضاکارانہ طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی، کام کرنے والے ورکرز جو ہیں وہ اکثر تو رضاکار ہیں، لیکن بعض ایسے دوست بھی ہیں کہ جن کو ماہانہ وظائف دیے جاتے ہیں، ان میں کچھ گاڑیوں کے ڈرائیور بھی ہیں اور اس کے پک اپ ڈرائیور ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ خادمین ہیں جو اپنا صبح سے لے کر شام تک سارا وقت ہی مختص اس طرف کرتے ہیں، تو ان کو ادارہ جو ہے وہ تنخواہیں بھی دیتا ہے۔ یہ جو آپ کے ورکر آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے وظیفے بھی ہم نے لگائے ہیں، تو ان کو جو وظیفہ ہے یہ مطلب آپ اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے؟ نہیں، یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ہم ان کو وظائف دیتے ہیں، حکومت کی طرف سے اس معاملے میں بالکل 1 روپے کا بھی تعاون نہیں ہے، اور یہ بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہر چیز کے لیے ایک ادارہ قائم ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگانے کے لیے بھی حکومت کا ایک بہت وسیع سیٹ اپ ہے، نظام ہے، گاڑیاں ہیں، اس کے لیے ورکرز ہیں، اور بجٹ پاس ہوتا ہے ملکی خزانے سے، اس کے لیے تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے، ڈیلی بیس پہ ڈیزل پٹرول کا خرچ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مقدس اوراق کو اٹھا کر محفوظ کرنے اور ٹھکانے لگانے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ادارہ، ایسا فعال ادارہ جو ہے وہ ابھی تک قائم نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کب ہمارے حکمرانوں کو اس کی طرف دھیان ہوگا، کب وہ اس کی طرف خیال کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی مصائب اور عذاب اور تکلیفوں میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ملک جتنی بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اس کا بنیادی سبب جو ہے وہ یہی مقدس اوراق کی توہین ہے جو روزمرہ ہمارے دیکھنے میں آتی ہے، اور جو بھی کوئی شخص درد رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو یہ توہین کے مناظر مختلف جگہ پر خود بخود نظر آ جاتے ہیں۔ مثلا اخبارات میں کبھی پکوڑوں کی پیکنگ ہو رہی ہے، کبھی روٹی کی پیکنگ ہو رہی ہے، گوشت والا گوشت کی پیکنگ کر رہا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ والا اپنی گاڑی کی پیکنگ کر کے مقدس اوراق کے ساتھ وہ اپنی گاڑی کو رنگ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے مقامات پر اس طرح
جانے انجانے میں ایسے ایسے توہین کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ ان کو جوں تک نہیں رینگتی۔ ان کو کئی بار ہم نے لیٹر بھی لکھے، ہم خود بھی جا کر ان کے دستک دی، ہم نے دروازے کھٹکائے ان کے، اور ان کو ہم نے جا کر مختلف قسم کی ویڈیوز بھی دکھائی توہین کی، لیکن انہوں نے اس طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی اور سنی انسنی کر دی۔ پتہ نہیں کب ان کے یہ جو ہے ان کو نشہ اقتدار کب اترے، اور یہ قرآن کریم کی جو ایک توہین ہو رہی ہے ہم مسلمانوں کے ہاتھوں ایک اسلامی ملک میں، دانستہ یا نادانستہ طور پر، تو اس کا خاتمہ کس وقت ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اصل تو طاقت حکمرانوں کے پاس ہے نا، مولوی عالم جو ہے وہ تو ایک بیان ہی کر سکتا ہے نا، بتا ہی سکتا ہے نا، حاکم ہے جو ہاتھ پکڑ کے روک سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ دفعہ 44 لگائی گئی لاک ڈاؤن وغیرہ کے معاملے میں، تو کتنی سختی کے ساتھ جو ہے نا حکومت نے SOPs پر عمل درآمد کروائے، لوگوں کے کاروبار تک بند کروا دیے، کھانا پینا تک لوگوں کا بند ہو گیا، ہر پورا نظام متاثر کر کے رکھ دیا، جام کر کے رکھ دیا ملک کو۔ تو اگر مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے کچھ حکومت اقدامات کرے تو کیوں نہیں یہ توہین رک سکتی؟ یہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہر برائی ایک دیو کی شکل اور ایک عفریت کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس طرح یہ توہین کا عفریت جو ہے یہ بھی ایک انتہائی خطرناک حد تک اس کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہے، کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہم مسلمانوں کا، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالی اس طرف حیا دے، شرم دے کہ وہ یہ دیکھیں اور یہ اس فرض کو سمجھیں اور نبھائیں۔ آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل سے میں یہ حکمران بالا تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمیں کوئی کرسی کی لالچ نہیں ہے، ہمیں حکومت کی لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی کرسی کے تحفظ کی بات بھی اس میں ہے۔ جب یہ قرآن کریم کا تحفظ کریں گے، مقدس اوراق کو محفوظ کریں گے، تو اس سے ہماری جان مال بھی محفوظ ہوگا، ان کی جان مال بھی محفوظ ہوگا۔ اگر قرآن کریم یوں ہی نعوذ باللہ من ذالک کوڑے کے ڈھیر پر اور اس طرح گندے نالیوں میں پھرتا رہا تو پھر نہ تو کوئی ملک بچا سکتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہم پر خدا کا عذاب آئے گا، اور خدا کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ کے چینل کی وساطت سے میں علماء کو، میڈیا کو، مشائخ کو، عوام کو، حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے عذاب کو دعوت نہ دیں اور اس طرف دھیان دیں، اور یہ جو دانستہ یا نادانستہ طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی ملک میں توہین ہو رہی ہے، اس کے خاتمے کی کوشش کریں۔ قرآن پنجاب بورڈ ایک قائم کیا گیا ہے، تو ان کا بھی اس حوالے سے کام بالکل صفر ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں انہوں نے تو ایسا کیا کہ میڈیا پر ہمارے ورکرز کی ویڈیوز دکھا کر تو اس کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، یعنی ایسا ادارہ کہ جو تحفظ قرآن کے لیے ہی اگرچہ بنایا گیا ہے، لیکن ان کا کام بھی بالکل زیرو ہے، بالکل صفر ہے، کوئی نتیجہ خیز نہیں ہے۔ پورے لاہور میں کافی حد تک وہ بجٹ لیتے ہیں، کروڑوں روپے کا بجٹ لیتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ممبرز جو ہیں وہ سب کے سب رضاکار ممبر ہیں، کوئی بھی تنخواہ نہیں لیتا۔ تو پھر اگر تنخواہ نہیں لیتے تو کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے اگر یہی تحفظ اوراق پر لگایا جائے تو کیوں نہیں اوراق پاک محفوظ ہو سکتے؟ ہماری چند پک اپز ہیں اور چند ہمارے ورکرز ہیں، ہم چند ایک پیسوں کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کافی حد تک ہم نے بے ادبی کو کنٹرول کیا ہے۔ یہ اشرا والی نہر میں سب سے پہلے جو ہم نے ابتدا میں اس میں سے جو اوراق پاک نکالے تھے وہ تقریباً 1100 بوری قرآن کریم کے نسخہ جات کی، جو بالکل گٹر آلود نہر سے گٹر آلودہ حالت میں ہم نے نکالے تھے اس سے، اور اس مرتبہ الحمدللہ صرف ایک بوری نکلی ہے، یعنی 1100 سے ایک بوری کا تک ہم لائے ہیں چند سالوں میں کچھ محنت کر کے۔ اگر حکمران اس طرف دھیان دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین بالکل ختم ہو جائے گی، اور یہ ادارہ جو قرآن پنجاب بورڈ ہے اور اس کے علاوہ محکمہ اوقاف ہے اور وزارت مذہبی امور ہے، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس طرف دھیان دیں اور اس کے لیے کوئی ادارہ مستقل قائم کریں جو مقدس اوراق کو محفوظ طریقے سے اٹھائیں اور شرعی طریقے سے دائمی تحفظ دیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے مفتی رضا صاحب کی باتیں سنی ہیں ابھی، کہ ایک سرکاری ادارہ ہے جس کو کروڑوں روپے کا فنڈ بھی ملتا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کی پروگرس جو ہے بالکل زیرو ہے۔ تو ایسے لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو بالکل مخلصانہ طور پہ اپنے طور پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو کوئی ادارہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی سپورٹ اگر ایسے اداروں کو کی جائے
تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کو دوسروں سے 1000 گنا بہتر نظر آئے گی۔ جاتے جاتے میرے ناظرین کو جو ہے نا وہ کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی، پیغام یہی ہے کہ اپنے ارد گرد ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں، ہم نے ہر گھر میں ہر دفتر میں، دکان میں کوڑا دان رکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے کوڑے کو اتنی حیثیت اہمیت دی ہوئی ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ ہمارے ہاں گھر میں مقدس اوراق رکھنے کے لیے کیا چیز ہے، کیا جگہ ہے؟ اس کے لیے ہم نے شاپر اور بجلی کا پول، باہر مین ہول بجلی کا پول، وہ ہم نے مختص کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مقدس اوراق ملے تو اس کو شاپر کے ساتھ باندھو اور باہر گلی میں جا کر اس کو لگا دو۔ اس کے نیچے نالی کا پانی بہہ رہا ہے، ہوا چلتی ہے، شاپر پھٹ جاتا ہے، مقدس اوراق کی توہین ہوتی ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام مسلمانوں کو آپ کی وساطت سے کہ اپنے گھر میں اوراق محفوظ کرنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بنائیں، مخصوص ڈبہ لگائیں، تاکہ جب آپ گھر میں کہیں سے اوراق پاک اٹھا کر لائیں تو اس کو محفوظ کریں۔ اس کے بعد آپ جب جمع ہونے پر ہمارے نمبر پر کال کریں، ہم انشاءاللہ العزیز اپنی گاڑی بھیجیں گے یا موٹر سائیکل بھیجیں گے، ہماری بائک سروس بھی ہے، ہماری گاڑی سروس بھی ہے، تو ہم وہاں سے اٹھا لیں گے۔ مسجد والے حضرات ہیں، مدارس والے ہیں، اسی طرح دفتروں والے ہیں، وہ اپنے مقدس اوراق جمع کریں، جمع کر کے ہمیں کال کریں ہمارے نمبر پر، ہماری گاڑی آئے گی، ہمارا ورکر آئے گا، وہ آپ سے مقدس اوراق جمع کر لے گا۔ اور یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مولانا محمود رضا چشتی صاحب موجود ہیں، جو کہ اس عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے نائب صدر ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ کیا کہنا چاہیں کہ جو یہ کام ہو رہا ہے، آپ اس تنظیم کا حصہ بھی ہیں اور ساتھ پراپرلی کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یا گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، انا لہو لحافظون، اور دوسری طرف ہے کہ جو علماء ہیں نا، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ہر ایک عربی کی کہاوت ہے کہ ہر ایک کام کے لیے نا اس کا ماہر ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کام میں تجربہ حاصل کیا ہے، ہم نے اس کام میں مہارت حاصل کی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں، میرا صرف یہی ایک ہی پیغام ہے کہ ہم سے آ کے بات کریں، ہم سے پوچھیں کہ ان کو پراپر طریقے سے کیسے محفوظ کیا جائے، کیسے آگے چلا جائے۔ اب دیکھیں، جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یا تو آپ گھر کے باہر جو کھمبا ہے اس کے اوپر لٹکا دیتے ہیں، یا قبرستان میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ایک جگہ پہ قبرستان میں ہم لینے گئے تو وہاں پہ اس مقدس اوراق، قرآن مجید کے مقدس اوراق تھے، اور ان کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے، یعنی اتنے وہ بوسیدہ ہو گئے تھے، معاذ اللہ وہاں سے اٹھانا۔ تو ہر ایک کام کے لیے ایک ماہر ہوتا ہے، ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ تو ہم سے آ کے رابطہ کریں، ہم سے پوچھیں کہ اسے کیسے محفوظ کیا جائے، آگے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے اب کافی حد تک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو چائنیز لینگویج والا اخبار جو ہے وہ استعمال کرنے پر لگا دیا ہے۔ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان اردو اخبارات سے بچ کر وہ چائنیز اخبار استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم سے پوچھا جائے کیسے محفوظ کیا جائے، حکومتی ادارے ہیں وہ پوچھیں کہ یار اگر انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ کیا کرنا چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کریں کہ اس کے ساتھ کیا آگے کرنا چاہیے۔ بس میرا اتنا پیغام ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو جیسے رضا صاحب نے ذکر کیا پنجاب قرآن بورڈ کا، ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کس طرح سے اس کو محفوظ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کو ایک دو حکومت نے گاڑیاں دی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ان کا ہمیں اس کا نہیں علم، ذاتی استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو وہ اگر نہیں کچھ کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ گاڑیوں کا جو بھی پیٹرول ہے، اب ہمارا بھی تو ہو رہا ہے نا، تقریباً 1 لاکھ روپے گاڑی کا خرچہ ہو ہی جاتا ہے، اس سے چل رہا ہے نا نظام، ایک اپنی طرف سے چلا ہی رہے ہیں، اور ایک طرف جن کو حکومت کی طرف سے پیسہ مل رہا ہے وہ ہم سے زیادہ احسن طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر رہے اس کو۔ ہمیں ان کی گاڑیاں نظر آنی چاہیے نا، لاہور میں کہیں تو نظر آنی چاہیے، مساجد سے اٹھاتے ہوئے، کہیں قبرستان سے اٹھاتے ہوئے۔ جو پنجاب قرآن بورڈ کام کر رہی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ ان کے پاس پراپر جو ہے نا، ان کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایڈ بھی مل رہی ہے، پراپر ان کو پیسہ ملتا ہے اس کے اوپر کام کرنے کے لیے، لیکن ان کی پروگریس بالکل زیرو ہے۔ اگر وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس کو مقدس طریقے سے یا مخلصانہ طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو ایسے ادارے مطلب موجود ہیں، جیسے عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کا یہ ادارہ موجود ہے، جو کہ مخلصانہ طور پہ ایک احسن طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ مل کے مزید مشاورت کر کے ایک اچھا کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے مفتی محمد رضا صدیقی صاحب کی باتیں سنی ہیں، ان کا کام جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر آپ کے گھر میں
یا کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی ایسا ورک نظر آتا ہے، کوئی ایسا مطلب چیز نظر آتی ہے جس کے اوپر مقدس الفاظ لکھے ہیں، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی آیات یا حدیث لکھی ہے، تو اس کو کسی بھی جگہ پہ پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر لے کے ان کو مطلب کسی بھی مطلب ایک جگہ پہ اکٹھے کریں مقدس اوراق، اور ان کو کال کر دیں یا ان کی گاڑی آپ کے پاس آئے گی، اور جتنے بھی اوراق آپ کے پاس موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے یہ لے جائیں گے۔ ہماری ویڈیو جہاں تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی مسجد کے لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو بھی قریبی مساجد ہیں آپ کے نزدیک، ان کو بھی دکھائیں، ان کو بھی بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کے اندر یہ اویئرنیس آ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد گوہر کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہوری تڑکا چینل۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی موٹیویشنل سٹوری ہے، کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے، تو آپ ہمیں ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ ان باکس کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرے گا اور آپ کا ٹیلنٹ پوری دنیا کو دکھائے گا۔